Mufti Muhammad Iqbal Kazemi. آج یہی آگ ہے، ہر انسان کے سینے میں آج یہی رنجشیں ہیں کہ معمولی سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، معمولی سے کسی سے کوئی غفلت ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے، ہم قسم کھانے لگتے ہیں کہ آج کے بعد میں اس کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گا، ہم قسم کھاتے ہیں آج کے بعد میں اس کو سلام نہیں کروں گا، اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، اس کے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ہر خوشی اور غم میں اس کا بیکاٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسا زہر ہے، یہ ایسا زہر ہے جو ہماری عبادت کو قبول ہونے سے روکتا ہے۔ ہم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں مگر دل میں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے یہی رنجش ہوتی ہے۔ ہم تراویح پڑھیں مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یہی رنجشیں ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یہی رنجش ہے کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں اس کی دہلیز پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا، نہ خوشی میں نہ غمی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ آگے آپ نے فرمایا ومن حجر اخاہ فوق ثلاث، جس انسان نے کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کی، 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کیا، فمات دخل النار، پھر اگر اسی حالت کے اندر وہ مر گیا تو آپ نے فرمایا وہ انسان جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ آپ نے اسی بات کو اور وضاحت سے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ومن حجر اخاہ فوق سنہ، جس کسی انسان نے، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے 1 سال تک ترک تعلق کیا، پھر اسی حالت کے اندر ان کی موت ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ ایسا جرم ہے فہوا کسفک دمی ہی، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس انسان نے اس مسلمان کا خون بہایا ہو، اس کو قتل کیا ہو۔ جس طرح قتل کرنا ایک سنگین اور بڑا جرم مانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے کسی مسلمان سے 1 سال تک ترک تعلق قائم کرنا، کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، یہ بھی کسی قتل سے کم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن میں اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کے نامہ اعمال لائے جاتے ہیں، اور جب ایسے 2 لوگوں کے نامہ اعمال لائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، جو آپس میں نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے ترک تعلق کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اترکوا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کے نامہ اعمال پیش نہ کیے جائیں، حتی یصطلحا، جب تک کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ میں صلح نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ آج سوچنے کا مقام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، حسد ہو، ایک دوسرے سے ہم نے ترک تعلق قائم کیا ہو، پھر یہ عبادت کہاں جائے گی؟ پھر ہمارے روزے، ذکر و اذکار، تہجد، تراویح کہاں جائے گی؟ اس رشتے نے اللہ رب العزت کے دربار میں پہلے ہی کہا تھا، خود اللہ رب العزت نے کہا انا اللہ وانا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، وخلقت الرحمہ، اس رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، اور میں نے اس رحم کو، اس رشتہ داری کو اپنے نام سے کاٹ کر بنایا ہے، فمن وصلہ، جس نے رشتہ داری کو نبھایا تو میں اس انسان کو اپنی رحمت سے ملا دوں گا، اور جس نے اس رشتہ داری کو نہیں نبھایا، یاد رکھنا میں اس انسان کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، میں اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا جو رشتہ داری کو نہ نبھاتا ہو۔ اگر بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، خالہ ہو، ماموں ہو، جو بھی رشتہ دار ہو ہمارا، اگر ہم اس کے ساتھ میں ترک تعلق قائم کیے ہوئے ہوں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، ہم اس کی خوشی میں اور غمی میں اس کا شریک نہیں ہوں گے، تو یاد رکھنا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اس کی عبادت کو قابل قبول نہیں، یہاں تک کہ اس کی دعا بھی اللہ کی یہاں رد کر دی جاتی